والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى فلقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. یہ سورہ نجم ہے. یہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے ہے تو یہ 87 پارے میں، لیکن نازل ہونے کے اعتبار سے بالکل شروع کی صورتوں میں سے ہے. چنانچہ جس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہی پہلی صورت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں حرم کے اندر اعلان پڑھی، تلاوت فرمائی. اور ایک اس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہی وہ صورت ہے جس میں سب سے پہلے آیت سجدہ آئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت سجدہ کی جو اس میں ہے تلاوت فرمائی، تو آپ نے سجدہ کیا حرم مکی کے اندر، اور آپ کے ساتھ جتنے مسلمان تھے انہوں نے تو سجدہ کیا ہی، لیکن کفار و مشرکین کا جو بڑا مجمع وہاں موجود تھا وہ سب بھی سجدے میں گر گئے. اور صرف ایک کافر ایسا تھا جس کے نام میں اختلاف ہے. مشہور یہ ہے کہ وہ امیہ بن خلف تھا. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ ابو لہب تھا، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے دونوں رہے ہوں. ان دونوں نے سجدہ تو نہیں کیا، لیکن مٹی اٹھا کر پیشانی میں لگا لیا اور کہا مجھے یہ کافی ہے. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس شخص کو، اس کافر کو جس نے سجدہ کرنے کے بجائے مٹی اٹھا کر پیشانی میں لگا لی تھی. یہ کافر ہونے کی حالت میں وہ قتل کیا گیا. اور بھی کچھ باتیں ہیں جو آگے آئیں گی، اس کی تفصیل میں انشاءاللہ وہیں عرض کروں گا. آج وہاں تک تلاوت بھی نہیں کیا ہے. فرماتے ہیں قسم ہے ستارے کی، نجم نے ستارہ. عام ستارہ کوئی بھی ستارہ ہو، اگرچہ قول یہ بھی ہے کہ اس سے ثریا ستارہ مراد. ثریا وہ جو گچھے کی شکل میں نہیں ہوتے کئی ستارے، لیکن راجح یہی ہے کہ عام ستارہ میں کوئی بھی ستارہ ہو. قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ غائب ہو جائے. کہ تمہارے یہ ساتھ کے رہنے والے نہ تو
راستے سے بھٹکے ہیں، نہ راستہ انہوں نے کھویا ہے، نہ راستے سے بھٹکے ہیں۔ صاحب سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خطاب یہاں پر اہل مکہ کو ہے کہ تمہاری یہ ساتھ کے رہنے والے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں یہ انداز اختیار کرنا کہ تمہارے صاحب تمہارے ساتھ کے رہنے والے، اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ انہوں نے جو اعلان نبوت کیا ہے تمہارے درمیان، تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ اچانک کہیں باہر سے آ گئے جن کو تم جانتے پہچانتے نہیں تھے، یا جن کے کردار سے تمہیں واقفیت نہیں تھی، جن کے اخلاق کو تم نہیں جانتے تھے، بلکہ یہ تو وہ ہیں جو شروع سے تمہاری ساتھ رہ رہے تھے، اور یہیں پیدائش ہوئی ان کی، اور اب تک کی عمر کا سارا حصہ یہیں تمہارے ساتھ ان کا گزر رہا ہے، اور ان کے اخلاق کردار کو تم نے خوب جانچا پہچانا ہے، یہاں تک کہ تمہیں الصادق اور الامین کہتے ہو۔ تو آج جب انہوں نے اعلان نبوت کر دیا اور یہ بتایا کہ اللہ کی طرف سے میں تمہارے پاس پیغام لے کر آیا ہوں، تب تمہیں ان کے خطابے کو قبول کرنے میں تکلف ہو رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ ضلع کے معنی ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں گمراہ ہو گئے، یہ راستہ بھول گئے ہیں یا بھٹک گئے ہیں۔ بھول جانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اب جا رہا تھا، اس کو کہیں راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو کھڑا ہو گیا، اب یہ بھوچکا ہے، وہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کدھر جائیں کہاں جائیں۔ غوا سے مراد یہ ہے کہ وہ غلط راستے پہ چل پڑا، تو نہ تو ایسا ہے کہ بھوچکے ہو کر کہیں کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ان کے، تو کچھ نہ کچھ آیت بنا کے پڑھتے رہے ہیں، اور نہ ایسا ہے کہ صحیح راستہ چھوڑ کر یہ کسی غلط راستے پہ چل پڑے ہیں۔ اسی واسطے غالباً اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ستارے کی قسم کھائی ہے، اور ستارے کی بھی قسم اس موقع کی کھائی ہے جب ستارہ ڈوبنے کو ہوتا ہے۔ اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ ستارے ہی کے ذریعہ لوگ راستہ معلوم کرتے تھے پہلے، اور اب بھی جو آلات نکل آئے ہیں راستہ معلوم کرنے کے، در حقیقت وہ ستاروں ہی سے ماخوذ ہیں، اور انہی سے ان کا کسی طرح سے رابطہ ان لوگوں نے جوڑ دیا ہے، تو وہ معلوم کر لیتے ہیں اس سے۔ پھر ستارہ یہ کہ نکلنے کا ایک وقت ہوتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے جو بالکل وہ بیچ میں ہوتا ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے جب ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے۔ جب ستارہ بالکل اوپر ہو، بلندی پر ہو، تو اس وقت اسے رہنمائی حاصل کرنے میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جب ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے تو اس وقت اسے رہنمائی حاصل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر دھوکہ نہیں ہوتا۔ ایک بات تو یہ ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی مبارک ہستی ایسی ہے کہ آپ سے ہدایت کرنے میں دھوکہ نہیں ہو سکتا، صحیح رہنمائی ملے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ستارہ کسی وقت بھی ڈوب سکتا ہے، اس لیے لوگ جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، لپکتے ہیں کہ بھائی راستہ صحیح معلوم کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب آخری نبی ہیں، تو تمہیں یہ چاہیے تھا کہ تم دوڑتے اور لپکتے آپ کی ذات گرامی سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نہ کہ تم بجائے اس سب کے طرح طرح کے ترددات میں اور اعتراضات میں مبتلا ہو۔ اور سنو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش نفس سے کوئی بات نہیں بولتے ہیں، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،
وہ تو وحی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے، اسی وحی کے مطابق یہ کلام فرماتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ اس وحی کی دو قسمیں ہیں۔ بعض چیزیں ایسی وحی کی ہیں جس میں لفظ اور معنی دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں اور اس کو قرآن کہتے ہیں، اور بعض وحی وہ ہوتی ہے کہ جس میں معانی کا القاء ہوتا ہے اور الفاظ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتے ہیں، اسی کو حدیث اور سنت کہتے ہیں۔ پھر اس میں بھی دو باتیں ہیں، ایک وہ ہے کہ جس میں صاف صاف کوئی بات بتا دی جاتی ہے، کوئی جزئی بات ہے کہ اس میں یہ کام کر لو، اور ایک یہ ہے کہ کوئی اصول بتا دیا گیا، اب جتنے معاملات ہوں اسی اصول کے اوپر طے کرتے رہیے گا۔ تو معاملات کو اصول پر منطبق کرنے میں جو کوشش کی جاتی ہے اس کا نام اجتہاد ہے۔ پیغمبر بھی اجتہاد فرماتے تھے، اور اجتہاد میں غلطی ہو سکتی ہے، اور پیغمبر سے بھی غلطی ہوئی ہے، لیکن پیغمبر کے اجتہاد میں اور دوسروں کے اجتہاد میں یہ فرق ہے کہ پیغمبر کے اجتہاد میں اگر کہیں غلطی ہوئی تو فوراً متنبہ کر کے اس کی تصحیح کر دی گئی، اصلاح کر دی گئی، اور بعد میں مجتہدین جو اصول و قواعد کے مطابق اجتہادات فرماتے رہے ہیں، اس میں یہ صورت نہیں ہے، اس لیے کہ وحی کا دروازہ بند ہے۔ لیکن بہرحال اس میں بھی یہ ہے کہ اگر غلط اجتہاد ہو گیا تو اس پر بھی سزا نہیں ہے، بلکہ اس پر بھی ثواب ہے۔ اتنا فرق ہے کہ جو صحیح منزل تک پہنچ گیا اس کو 2 لڈو ملے گا، جو ایک پہنچا وہ بھی 1 لڈو آئے گا، ایک اجر اس کو بھی ہے۔ تو ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں وہ خواہش سے، نفس سے نہیں بولتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے بھیجتے ہیں، جس میں سے کچھ قرآن کی شکل میں ہے اور کچھ حدیث اور سنت کی شکل میں ہے۔ اور پھر یہ وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ پیغام یہ بھیج رہے ہیں۔ اب پیغام لانے والا کیسا ہے؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ ایک یہ ہونی چاہیے کہ وہ امانت دار ہو، ایسا نہ ہو کہ جو امانت لا رہا ہو اس میں کچھ خیانت کر دے، اپنی طرف سے کمی پیشی کر دے۔ اور دوسری یہ کہ وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، ایسا طاقتور ہونا چاہیے کہ بیچ میں کوئی گڑبڑی کرنا چاہے تو نہ کر سکے۔ جیسے آج کل پیپر لیک ہو جاتا ہے، پیپر جو لیک ہو رہا ہے اس میں کہیں تو یہ بات ہے کہ یہ پیپر لانے والے ہی امانت دار نہیں ہیں، یہی گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور کہیں یہ بھی ہوتا ہوگا کہ یہ کمزور پڑ جاتے ہیں، دوسرے جھپڑ لے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور پیغام لے کر جو ہستی آ رہی ہے وہ ہستی ایسی ہے کہ علمہ شدید القوا، اللہ تعالیٰ کی اس پیغام کی تعلیم ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیا ہے جو بہت مضبوط طاقت والا ہے، ذو مرۃ، پیدائشی طاقتور ہے۔ مراد اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ یہاں بھی شبہ ہو سکتا ہے، کیسے معلوم؟ یہ کیسے معلوم کہ یہی جبرائیل ہیں جو ہم کو سنا رہے ہیں؟ کبھی ملاقات نہیں، کبھی دیکھا نہیں، تو کیسے معلوم کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں، تو یہ جبرائیل کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ سب دھوکے کی باتیں اور یہ سارے اشکالات، اعتراضات، شکوک و شبہات مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ان سارے شکوک و شبہات کا جواب دے رہے ہیں کہ پہلی بات یہ جان لو کہ کچھ اپنی طرف سے نہیں کہتے یہ، دوسری بات جان لو کہ وحی کا جو پیغام لے کر آتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ بہت مضبوط، بڑے طاقتور ہیں، پیدائشی لحاظ سے بہت طاقتور ہیں، لہذا کوئی ان سے چھینا جھپٹی کر کے اس میں گڑبڑ کر دے اس کا امکان قطعی نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا ہے کہ وہ الامین بھی ہیں، بڑے امانت دار ہیں۔ اب رہا یہ کہ کیسے معلوم کہ یہ جبرائیل ہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی اور کہہ کے بتا دے رہا ہو کہ ہم جبرائیل ہیں، ہے نا؟
آج کل ہوتا نہیں کہ آئی ڈی بنوائے ہیں، سب کہتے ہیں ہم DIG صاحب ہیں، ہم فلانے ہیں، اور پیسہ وصول کے چل دیتے ہیں، بعد میں پکڑے جاتے ہیں، معلوم ہوا کہ مرمت ہو گئی اچھی خاصی۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے، جانتے پہچانتے ہیں، کبھی دیکھا بھی تھا آپ نے ان کو؟ تو خلا فرماتے ہیں فاستوى وهو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی، ہاں دیکھا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین سے خواہش ظاہر کی تھی کہ اپنی اصلی صورت ہم کو دکھا دیجیے، تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے دکھا دیں گے۔ فاستوى، ظاہر ہوئے وہ، اور وہ اونچے افق پر تھے۔ افق کی جمع آفاق ہے، یہ جو آسمان دکھائی دے رہا ہے، اس کا کنارے کنارے جو ہیں بالکل قریب بھی نہیں تھے، بلکہ اونچے افق پر تھے، اس لیے کہ بالکل قریب ہو تو بھی دیکھنے میں دقت ہوتی ہے پہچاننے میں، اور بالکل بیچ میں بلندی پر ہو تو بھی دیکھنے میں دقت ہوتی ہے کہ قطب مینار کے دیکھنے میں ٹوپی گر جاتی ہے۔ اس لیے ایسی بلندی پر تھے کہ جہاں سے دیکھنا آسان ہو، سہل ہو۔ چنانچہ روایت صحیحہ میں ہے کہ مکے میں، بعض روایتوں میں ہے کہ حرا کے پاس، بعض روایتوں میں ہے کہ محل جیاد میں آپ نے دیکھا کہ جبریل امین افق مشرقی پر پورب جانب ظاہر ہوئے، اور پورب سے لے کر پچھم تک کا سارا افق بھر گیا، اور 6000 پر تھے۔ اور طاقت و قوت ان کی کیسی؟ طاقت قوت ان کی ایسی کہ فرماتے ہیں خود جبریل امین کہ انہوں نے اپنے ایک پر کے کونے کو، قوم لوط کی بستی جہاں تھی، زمین کے اس نچلے اس حصے میں جہاں جس کو تحت الثری کہتے ہیں، جہاں مٹی کی گیلاپن ہونا ختم ہو جاتا ہے، وہاں لگایا، اور پھر پوری بستی کو جو کئی علاقوں پر مشتمل تھی آسمان تک اٹھا لے گئے اکیلے۔ یہاں ایک چھپر اٹھانا، اب تو چھپر پتہ نہیں اٹھاتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے بچپن میں تو چھپر بنتا تھا گرمی ورمی میں سونے کے لیے، تو پھر راستہ چلتا مسافر جو رہے اس کو پکڑ لیتے تھے۔ کیوں عارف بھائی، آپ بھی تو دیہاتی ہماری طرح نا، سب آؤ میں آؤ سب اکٹھے ہو جائیں، اٹھائیں، اس میں کبھی کبھی ٹیڑھا میڑھا ہو جائے، سمجھے؟ 10 روٹی کھانے والے اس میں رہتے تھے، اور جبریل امین کے بیچارے ایک روٹی نہیں کھاتے، ان کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی قوت کا یہ حال ہے کہ انہوں نے یوں اٹھایا اور لے جا کے اوپر سے پلٹ دیا، تو 6000 پر تھے، اور مشرق سے مغرب تک پورا بھر گیا تھا، اصلی صورت میں دکھا دی انہوں نے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے یہ دیکھا تو خشی طاری ہو گئی، یہ آپ کی بشریت کے تقاضے سے ہوا۔ ثم دنا، تو پھر وہ قریب آئے، پھر انسانی شکل میں وہ آ کر کے قریب آئے۔ قرآن مجید میں انسانی شکل نہیں لکھا ہے، یہ میں نے تفسیری قوسین بڑھایا ہے۔ فتدلی، پھر اور بھی قریب آئے، جھک گئے، تدلی کو نہیں لٹک گئے، یعنی جیسے آدمی جھک جاتا ہے، جھک گئے، اور اتنا قریب ہو گئے کہ بس ہو گئے 2 کمانوں کے برابر یا اور بھی قریب۔ دیکھیے یہ ایک محاورہ ہے عربوں کا، عربوں میں دوستی پکی کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ رائج تھا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے، جس کو بیعت کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کمان جانتے ہیں نا، تیر کمان ایسے ہوتا ہے نا، ہاں یہ لکڑی ہوتی ہے ایسی، پھر یہاں سے یہاں تک تانت لگا رہتا ہے۔ تو جب 2 آدمیوں میں دوستی کا معاہدہ ہوا تو اس نے کمان کا حصہ اپنی طرف کیا، تانت ادھر کیا، وہ سامنے بیٹھا ادھر بھی کیا، تانت ادھر کیا، تو دونوں کا تانت ملا دیا۔ اب وہ تانت اور اس کمان کے بیچ میں تقریباً 1 ہاتھ کی دوری ہوتی تھی، تو دونوں میں 2 ہاتھ کی دوری ہو گئی، اور آگے کی طرف سے ملا ہوا ہے۔ تو یہ دوستی پکی ہونے
کہ گویا علامت سمجھی جاتی تھی کہ کسی میں دوستی پکی ہے، تو کہا گویا جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ دانت کاٹی روٹی ہے، اس طرح سے ان کے یہاں یہ محاورہ تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ اتنے قریب ہو گئے جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جیسے دو کمان کے قریب یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے، اور ادنا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ تو دیکھو تمہارا اشکال یہ شبہ بھی صحیح نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا نہیں، کیسے انہیں معلوم کہ جبریل ہیں یہ؟ انہوں نے ان کی اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، اور پھر اتنے قریب سے بھی دیکھا ہے کہ جتنا جب تم دو دوست مل کر معاہدہ کرتے ہو دوستی کی پکی کرنے کے لیے، تو اتنے قریب سے بھی دیکھا، بلکہ اس سے زیادہ قرب کے ساتھ دیکھا ہے۔ اور پھر یہی نہیں کہ دیکھا ہی ہے، بلکہ اس وقت فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے یعنی محمد رسول اللہ کی طرف وحی بھیجی، جو کہ وحی بھیجی تو ان کے ذریعہ اس وقت وحی بھی بھیجی اسی وقت۔ تو بات پکی ہو گئی نا کہ یہی جبریل نے ایسی صورت بھی دیکھ لیا، اور جس صورت میں عام طور سے وحی لے کر آتے تھے وہ بھی دیکھ لیا، اور اس وقت وحی آ گئی تو یہ بھی دیکھ لیا کہ یہی ہیں جو وحی لایا کرتے ہیں۔ طرز کلام اور طرز ادا سے بھی یہ ثبوت مل گیا کہ وہی ہیں، تو تمہارا یہ شبہ بھی دور، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبہ دور کرنے کے لیے سب نہیں کیا گیا ہے، لیکن جب تم یہ اعتراض کر رہے ہو یا شک شبہ ظاہر کرتے ہو تو بتلا رہے ہیں کہ یہ بھی ہو چکا ہے۔ اب اس وقت وحی میں کیا صورتیں یا کیا آیتیں نازل ہوئی تھیں، کسی صحیح روایت سے تو اس بات کو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ مدثر کی آیات اس وقت نازل ہوئیں۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دیکھنے میں دھوکہ کھا جاتا ہے، دیکھا کچھ سمجھا کچھ، دیکھا کچھ اور سمجھا کچھ۔ ایک صاحب آگے بیٹھ گئے، ہم سمجھتے رہے کوئی اور ہوں گے، بعد میں جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ فلاں ہے یہ، یا یہ کیوں چلے بھی گئے، ہم کسی کو اور ہی کو سمجھتے رہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہوا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جو کچھ آپ نے دیکھا تھا دل نے اس کو غلط نہیں سمجھا، غلطی نہیں کہ اس کو سمجھنے میں، آپ نے صحیح سے سمجھا تھا کہ یہ جبرائیل ہی ہیں، جبرائیل ہی کو دیکھا تھا، جبرائیل ہی کو سمجھا تھا۔ تو دیکھو محسوس طور پر آپ نے جبرائیل کو دیکھا ہے، جیسے تم ایک دوسرے کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہو کہ ہاں یہ فلاں صاحب ہیں، یہ فلاں صاحب ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ فلاں صاحب ہم سے ملے ہیں، تو آخر اس کو مانتے ہو نا تم۔ اگر اس کو نہ مانے دنیا تو دنیا کا سارا نظام ختم ہو جائے، ہاں شادی بیاہ بھی نہ ہو پاوے۔ شادی بیاہ کیسے ہو، کتنا پہچانے گا، مشاہدے سے نہیں ہوگا، تاریخیں نہ طے ہو پاوے گی، نکاح تو نمبر بعد میں آتا ہے۔ تو سارے دنیا کے کام تم اسی مشاہدے پر کر رہے ہو، اسی حص پر کر رہے ہو کہ دیکھتے ہو، اس کو تم مان رہے ہو۔ تو جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے، تو اس کو ماننے میں تمہیں کوئی تکلف ہے؟ انہوں نے بھی اسی طرح دیکھا ہے، جس طرح تم ایک دوسرے کو دیکھتے بھالتے ہو اور اس کو سچ تسلیم کرتے ہو، اسی طرح انہوں نے بھی دیکھا ہے۔ لیکن افتمارونہ علی ما یری، پھر کیا تم جھگڑے کرتے ہو اس پر جو انہوں نے دیکھا ہے؟ وہ جو دیکھ رہے ہیں اس پر کیوں جھگڑا کرتے ہو، اس پر کیوں تم شک شبہ میں پڑے ہوئے ہو، اس پر کیوں تم کٹ حجتی کر رہے ہو؟ اور سنو، ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھا ہے ان کو، پانی دے دو تو، ایسا نہیں کہ زندگی میں ایک ہی دفعہ دیکھا ہے، ایک دفعہ اور بھی دیکھا ہے، ایک دفعہ اور بھی دیکھا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، الحمدللہ۔ اب جو دوسری دفعہ دیکھا تو دوسری جگہ دیکھا، الہ آباد بھی ملاقات ہوئی تھی اور مغرات بھنجن میں ملاقات ہوئی تھی، تب بات پکی ہوئی نا، دونوں جگہ دیکھا کہ ایک ہی ہم نظر آئے۔ تو ایک دفعہ یہاں دیکھا زمین پر مکے میں، اور دوسری دفعہ دیکھا کہاں؟ عند سدرۃ المنتہی، دوسری دفعہ دیکھا تھا سدرۃ المنتہی کے پاس زمین پر۔ ایک دفعہ آسمان میں دیکھا اور ایک دفعہ زمین پر دیکھا اور دوسری دفعہ آسمان پہ دیکھا۔ یہ معراج میں ہوا، یہ معراج میں ہوا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں شب پر نشست فلک پر گزشت، ایک رات بیٹھے آسمان سے آگے گزر گئے۔
بتمکین و جاہد ملک بر گزشت، رتبے میں فرشتوں سے بھی آگے نکل گئے۔ ہاں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ چناگر مدرتی ہے قربت بران کہ بھی جی لدوں کیا ہے بعض مان، جب اللہ تعالیٰ کے قرب میں اور نزدیکی میں آپ پہنچے تو سواری اتنی دیر چلائی کہ جبرائیل جو ہے وہ عاجز رہ گئے، پھر آگے جانے سے وہ عاجز رہ گئے کہ آگے ہم نہیں جا سکتے۔ بدو گفت سالار بیت الحرام چدر دوستی مخلصم یافتی عنانم جو صحبت چہرہ تافتی۔ سدرۃ المنتہا پر جبریل امین نے کہا ہم آگے نہ جا پائیں گے، اب جائیے آپ۔ تو سالار بیت الحرام یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوستی ہماری آپ کی تو پکی تھی، ہاں، تو آپ ساتھ یہاں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ بگفتہ سراسر مظالم نمان بے بادم کی نیرو بے بالم نمان، کہنے کے آگے جانے کی میری مجال ہے نہیں، آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے، وہاں تو آپ ہی جا سکتے ہیں، میں جاؤں میرے پر جل جائیں گے انوار ربانی سے۔ تو فرماتے ہیں کہ وقت راہ نظر اخرى، اور دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یعنی حضرت جبرائیل کو دوسری بار بھی عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سدرہ کہتے ہیں بیر کو، یہ بیر جو کھاتے ہیں آپ لوگ، میں بھی کھاتا ہوں، اس لیے بتا دیا کوئی کھلانا چاہے تو کھلاوے، نہیں سوچے ہم بھی لوگ کھاتے ہیں۔ ہاں، اب منتہا مانے وہ جگہ جہاں کسی چیز کی انتہا ہو، ختم ہو جائے۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے 7ویں آسمان پر، بعض روایتوں میں ہے کہ 6ٹھے آسمان پر ہے۔ علماء نے دونوں میں تطبیق یہ دی ہے کہ جڑ 6ٹھے پر ہے اور شاخیں 7ویں پر ہیں۔ اس کے پھل ایسے ہوتے ہیں، روایت میں آتا ہے جیسے بڑے بڑے مٹکے، خضر کے مٹکے کہا گیا بہت بڑے رہتے ہوں گے، پتے ایسے جیسے ہاتھی کے کان، بڑے بڑے پتے۔ کہتے ہیں سایہ اتنا ہے کہ سالوں سال آدمی چلے مسافر گھوڑے پہ سوار ہو کر کے۔ فرشتوں کی پہنچنے کا منتہا یعنی آخری حد وہی ہے، فرشتے وہیں تک جاتے ہیں۔ اوپر سے جو احکام آتے ہیں یہی سدرۃ المنتہا تک آتے ہیں، پھر وہاں سے فرشتوں کے سب حوالے کر دیے جاتے ہیں احکام، اور نیچے سے جو اعمال اٹھ کے جاتے ہیں فرشتے لے کر جاتے ہیں، وہ سدرۃ المنتہا تک جاتے ہیں، پھر وہاں سے دوسرا نظام ہے۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا دوسری دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو، انتہا جنت المأوا، اسی سدرۃ المنتہا کے پاس جنت ہے، بہشت ہے، جنت ہے، جو ٹھہرنے کی جگہ ہے، قیام کی جگہ ہے۔ ماوا مانے جہاں آدمی پناہ لے، پناہ لینے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ، قیام کی جگہ، نیک بندوں، اہل ایمان اور صالحین کی رہنے کی جگہ ہے وہ۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ جنت موجود ہے، پیدا ہو چکی ہے، اور وہ اوپر ہے، یہ بھی معلوم ہوا۔ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے تو اوپر ہے جنت۔ باقی جہنم کہاں ہے، اس سلسلے میں کوئی روایت یقینی نہیں ہے، لیکن پیچھے آپ سن چکے ہیں، وہاں میں نے بتایا تھا بل بحر المسجور، سورہ طور میں آیا ہے، سمندر کی قسم، جس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ جو بھڑکا ہوا ہے، شعلہ بار ہے، ایک یہ کہ بھرا ہوا ہے۔ تو بحر مسجور سے لوگوں نے یہ نکالا ہے، اس سے استنباط کیا ہے کہ سمندر نیچے، وہ جہنم سمندر کے نیچے ہے۔ سمندر کے نیچے جو سینکڑوں میل ہے، وہ نیچے کا حصہ بہت موٹی تہ ہے پتھر کی۔ سائنسدانوں نے اس میں سوراخ کر کے جاننا چاہا تھا کہ اس کے نیچے کیا ہے۔ ایک زمانے میں کئی کلومیٹر تک برما سے سوراخ کیا، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا، اس کی انتہا نہیں معلوم ہوئی، ابھی تک تو نہیں معلوم کر پائے ہیں۔
خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایک اتنا دبیز غلاف اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اسی کے نیچے جہنم ہے اور اس کے آگ کی گرمی سے ہم لوگ محفوظ ہیں. اور جب قیامت قریب آ جائے، قیامت کا وقت آ جائے گا، جب جنت و جہنم کا ظہور ہو جائے گا تو اس پردے ہٹ جائیں گے. اب وہ شعلہ آگ ایسی ہوگی کہ سمندر کا پانی بھی اس کی وجہ سے گویا آگ ہی ہو جائے گا. اسی کو بالبحر المسجور سے تعبیر فرمایا ہے. لیکن یہ بات قرآن مجید کے آیت سے یقینی طور پر نہیں معلوم ہوتی ہے، استنباط کی ہوئی ہے. تو فرماتے ہیں دوسری دفعہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل امین کو، جہاں پر کہ جنت المأویٰ ہے. عجیب غریب پیڑ ہے یہ. اس یغشی ما یغشا، جبکہ اس بیر کے پیڑ کو ڈھانپ رہی تھی وہ چیز جو کہ ڈھانپ رہی تھی. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے پروانے تھے جو اس کو بالکل ڈھانپے ہوئے تھے، اس درخت کو، اس پیڑ کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں جانے کے اعزاز میں اس کی یہ سجاوٹ کی گئی تھی. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں نے بارگاہ خداوندی میں یہ گزارش کی تھی کہ آخری نبی آ رہے ہیں تو ہم ان کی زیارت کرنے کی اجازت دی جائے. تو اس شکل میں گویا فرشتے زیارت نبی علیہ السلام کے لیے حاضر ہوئے تھے. یہ انہی کی جلوہ سامانی تھی کہ اس بیری کے درخت کو اس طرح لگ رہا تھا جیسے سونے کا پرمانوں نے اس کو ڈھانپ لیا ہو. اور سنیے اب آگے آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت، آپ کی قوت تحمل و برداشت اور حکم خداوندی کی پابندی کو کس طرح بیان فرما رہے ہیں. ابھی ہم لوگ کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں بڑی عجیب غریب چیزیں ہوں، عجائب گھر میں، نئے قسم میں کوئی عجائب گھر اچھا بنا ہو، پہنچ جائیں تو آدمی چکا چوندھ ہو جاتا ہے اور ہر طرف دیکھنے لگتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک طرف نگاہ ٹک جائے، ہر طرف عجیب عجیب چیزیں ہیں تو ہر طرف دیکھنے لگتا ہے. اگر کوئی کہے بھی کہ بس اسی کو دیکھنا ادھر مت دیکھنا، تب تو اور ادھر دیکھے گا. اس لیے کہ انسان حریص علی عملہ، آدمی کو جس سے منع کیا جائے اس کا حریص ہوتا ہے، تب تو اور اسی کو دیکھے گا نا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع حکم خداوندی اور آپ کے تحمل کی کیفیت تھی کہ حق تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ، نہ تو آنکھ چوندھیائی چکرائی اور نہ اس نے حد تجاوز کیا. مطلب کہ اس حیرت انگیز عالم کو دیکھ کر آپ کو کچھ بہت ایسا نہیں کہ چکا چوندھ ہو گیا ہو، اور یہ بھی نہیں کہ ہر طرف ایک سے ایک پڑھ کر حیرت کے مناظر تھے. تو آپ نے جس کا دیکھنے کا حکم ہوا تھا اتنا ہی دیکھا، اور جس کو دیکھنے کی کا حکم نہیں تھا ادھر آنکھ بھی نہیں اٹھائی آپ نے، ادھر آپ نے آنکھ بھی نہیں اٹھائی. ایسا نہیں ہے کہ آدمی جیسے عام طور سے ہوتے ہیں کہ عجیب عجیب منظر دیکھا تو سب کچھ دیکھنے لگے. یہ بندر اچھا، اس سے اچھا بندر ادھر انگور دیکھو وہ دیکھنے لگا، ہے نا. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کو جتنا دیکھنے کو کہا گیا اس کو آپ نے خوب دیکھا، اور جس کو دیکھنے کو نہیں کہا گیا تھا ادھر آپ نے نگاہ بھی نہیں دیکھی، اٹھائی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے وہاں پر اپنے رب کی بڑے بڑے قدرت کے تماشے دیکھے، بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، وہاں کے ثواب اور عذاب کے مناظر کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کی جلوہ فرمانیاں اور انوار دیکھے. یہ سب جو اب تک میں نے آپ کے سامنے تفسیر بیان کی ہے، یہ تفسیر ایک قول کے مطابق ہے کہ ان سب جگہ ہم نے ترجمہ یہ کیا کہ آپ نے جبرائیل امین کو دیکھا. یہی تفسیر راجح ہے، محققین نے اسی کو اختیار فرمایا ہے. اس کی ایک دوسری تفسیر بھی ہے
وہ بھی با صحابہ اور تابعین اور بعض ائمہ سے منقول ہے، وہ یہ ہے کہ ان سب سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اللہ میں یک دیکھا، اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا۔ چنانچہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ مسئلہ مختلف بھی ہے کہ معراج میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا تھا۔ حضرت ابن عباس اور بعض دوسرے صحابہ اور تابعین ان کے اپنے دلائل ہیں، بلا دلیل کوئی نہیں کہتا کوئی اکابر میں سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے رب کو دیکھا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں مراد جبرائیل کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا تھا۔ ان لوگوں کے دلائل زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے یا نہیں ممکن ہے، یہ خود ایک بحث ہے مستقل۔ یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہے، ناممکن نہیں ہے، لیکن کہاں ممکن ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ آخرت میں نہ صرف ممکن ہے بلکہ دیدار الہی ہوگا، اور جنتیوں کے لیے یہی سب سے بڑی نعمت ہوگی، دیدار الہی سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آپ کو دکھلا دیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دے سکتے، یعنی اس دنیا میں نہیں دے سکتے۔ اچھا، ایک سے ایک عقل مند دنیا میں ہوئے ہیں، آج تو اور زیادہ عقل مند ہو گئے ہیں جو عقل سے محروم ہیں۔ آج کل کے عقل مند ایسے ہیں جو عقل سے محروم ہیں بیچارے۔ معتزلہ اور روافض سے کہتے ہیں کہ اللہ میں ایک دیدار وہاں بھی نہ ہوگا۔ میں کہتا ہوں تمہیں نہ ہو، ہمیں تو انشاءاللہ امید یہی ہے اللہ کے ذات سے کہ کلمہ پڑھتے جائیں گے تو ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کے ذات سے تو ہمیں یہی ظن رکھنے کا حکم ہے اور یہی توقع کرتے ہیں۔ تو یہ ایک مستقل مسئلہ اختلافی چلا آ رہا ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں، لیکن راجح وہی تفسیر ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کی کہ ہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت مراد ہے۔ تو واقع معراج کے دو حصے ہیں، ایک حصہ مکہ معظمہ سے لے کر بیت المقدس تک کا ہے۔ صراحت کے ساتھ واضح لفظوں میں اس کا تذکرہ 15ویں پارے میں آیا ہے، سورہ بنی اسرائیل میں، جس کا دوسرا نام سورہ اسراء بھی ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ معراج کے اس حصے کا انکار کرنا کفر ہے، اس لیے کہ اس سے آیت قرآنی کا انکار لازم آتا ہے۔ دوسرا حصہ یعنی بیت المقدس سے پھر آسمان سے کہاں اور کہاں، اس آیت کی تفسیر میں چونکہ اختلاف ہو گیا ہے، اس لیے اتنا قطعی نہیں ہے جتنا وہ حصہ قطعی ہے، اس لیے اس کا درجہ وہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یقینی نہیں ہے، یہ بھی یقینی ہے، اس لیے کہ اس روایت کی ان آیتوں کی راجح تفسیر یہی ہے۔ دوسری بات یہ کہ تقریباً متواتر روایات سے وہ والا بھی سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ثابت ہے۔ تو اصل میں نے رات میں غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے آپ مجھے دیکھیے تکلیف ہو رہی ہے، میں اب بولنے میں مجھ کو دقت ہو رہی ہے۔ رات میں غلطی یہ کہ 3 سیڑھی اوپر چڑھ گیا، لڑکے منع کر رہے تھے کہ میں چلا گیا محبت میں، لفٹ تھی نہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی دقت ہو جائے گی، لیکن رات وہاں سے آئے اسپتال سے تو مجھے دقت محسوس ہوئی۔ اب اس وقت دیکھیے مجھے اتنا بولنے کے بعد دقت ہو رہی ہے۔ ابھی ڈاکٹر فرحان کا فون آیا تھا صبح، وہ بھی منع کر رہے تھے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کریے گا۔ ہاں
40 منٹ ہو گیا. اب جتنا تلاوت کیے تھے اتنا پورا کر دیتے. اصل میں ابھی سدرۃ المنتہی کے بارے میں بہت کچھ عرض کرنا ہے. بہرحال بات پوری کرتا ہوں، آگے نہ بڑھوں گا، اس لیے کہ آگے جو بات آ رہی ہے وہاں پر لمبی بحث کرنی پڑے گی آگے کی آیت میں، اس لیے وہاں بھی ایک قصہ بڑا ہوا ہے، ایک بڑا تماشا ہوا ہے. جب تک اس کو پورا نہ بیان کریں گے تو بات ادھوری رہ جائے گی، سمجھ بھی نہ آئے گی. اس لیے کہ وہاں بھی سبائیوں نے بہت تماشا کیا ہے روایات کے اندر، اس کو تفصیل ہی سے عرض کرنا ہے. کہنے کا مطلب جو کچھ یہاں ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آ رہی ہے تو کچھ ایسا نہیں ہے کہ جو وحی لانے والے صاحب ہیں آپ ان کو اچھی طرح نہیں پہچانتے، اور اس لیے یہ دھوکہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے. نہیں، آپ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، اور اس طرح پہچانتے ہیں کہ ان کو آپ نے ان کی اصلی صورت میں بھی دیکھا ہے، اصلی شکل میں بھی دیکھا ہے، اور اس طرح بھی پہچانتے ہیں کہ انسانی شکل میں بھی وہ آتے رہے ہیں، بارہا آتے رہے ہیں. انسانی شکل میں تو وہ عام طور سے حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے. حضرت یحییٰ کلبی وہ صحابی ہیں جو بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ان کو یوسف و ہادی الامہ، اس امت کا یوسف کہا جاتا تھا. اتنے خوبصورت تھے، عام طور سے اسی شکل میں آیا کرتے تھے، اور کبھی اجنبی شکل میں بھی آیا کرتے تھے. جیسا کہ ایک روایت میں ہے جو آخری عمر میں قصہ پیش آیا کہ ایک صاحب پردیسی جو دیکھنے میں لگتے تھے، اس لیے کہ کوئی جماعت صحابہ میں سے کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا، اس لیے پردیسی معلوم ہو رہے تھے. لیکن چونکہ کپڑے اور چہرہ بشرا نہایت صاف و شفاف تھا، اسی یہ لگتا تھا کہ کہیں دور سے نہیں آ رہے ہیں. ہوٹل کا زمانہ تھا نہیں کہ کسی ہوٹل میں کمرہ لے کر کے نہا دھو کر کے اور فریش ہو کر آئے ہوں گے. پہلے تو آدمی گھوڑے اونٹ سے آیا کہ بیٹھ گیا ایسے ہی. اسے یہ لگتا تھا کہ باہر سے نہیں آئے، یہیں کے ہیں، لیکن کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا. انہوں نے کئی سوالات کیے، آپ نے سوالات کے جوابات دیے. جب وہ چلے گئے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد، مرین ایک طویل وقت کے بعد، حضور نے پوچھا جانتے ہو وہ کون تھے؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں. تو فرمایا وہ جبرائیل تھے جو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. اس لیے کہ صحابہ کرام ادب اور لحاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سوالات نہیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع بھی فرما دیا تھا، لا تصلوا علی شیء تبدلکم تسؤکم، بہت سی چیزوں کے بارے میں پوچھا مت کرو، اگر ظاہر کر دیا جائے تو بھی اچھا نہ لگے گا. تو صحابہ کرام سوالات آپ سے نہیں کیا کرتے تھے، اس انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی دیہاتی بدو اجنبی آدمی آ جائے پوچھے تو ہم آپ کے جوابات سے مستفید ہوں. تو اس لیے آخر میں اسلام اور ایمان کے خلاصہ کی تعلیم دینے کے لیے اور ذہن نشین اور دل نشین کرانے کے لیے حضرت جبریل تشریف لائے تھے. وہ ہے ایک لمبی حدیث، کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، پھر کبھی بیان کر دوں گا. تو بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ جبرائیل کو پہچانتے نہیں تھے، یہ کہ یہ پہچاننا اسی اوپری طور پر تھا. بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ خوب گہرائی کے ساتھ پہچانتے تھے. اس لیے جو کلام لاتے تھے وہ کلام یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. پھر آپ کو لے جا کر وہاں کا بھی منظر دکھا دیا گیا جدھر سے وحی کا نزول ہو رہا تھا، اور یہ سب چیزیں آپ نے دیکھی. لہذا اب تمہارے لیے اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے. پھر آگے حق تعالیٰ نے
مشرکین کے چند بتوں کا، دیویوں کا نام لیا ہے، خود نے 3 دیویوں کا نام لیا ہے اور پھر اس کی تردید فرمائی ہے۔ یہیں پر ایک قصہ مشہور ہے، میں اسی کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ میرے اندر ہمت اب نہیں ہے، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی وقت بیان کر دیں گے۔ حالانکہ جی چاہتا تھا بیان کرنے کا، اس لیے کچھ باہر بھی حضرات تشریف لائے ہیں، یہ کیا کروں، ہمت جواب دے رہی ہے۔ آپ لوگ دعا کیجئے، رمضان شریف بھی آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے روزہ بھی رکھوا دے، تراویح بھی پڑھوا دیں۔ تراویح کے لیے ذرا سا جو ہے ڈر لگ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں 10 دن میں تراویح ہوتی ہے، ختم ہوتا ہے۔ تراویح میں ختم قرآن کے لیے ڈر لگ رہا ہے، تراویح تو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو بھی آسان ہو جائے گا۔ اچھا ہاں، ایک مسئلہ بتا دوں یہاں پہ، جس میں لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے یہی مجھ سے تراویح کے لیے پوچھا، تو میں نے کہا کہ میں شروع تو کروں گا پڑھنا، دیکھوں گا کیا ہوتا ہے، ابھی نہیں فیصلہ کچھ کرتا، پڑھوں گا، دیکھا جائے گا جب کچھ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ کے پڑھ لیجئے گا، تو میں نے کہا بیٹھ کے پڑھنے میں اور تکلیف ہوتی ہے۔ میں بیٹھ کر کئی سال پڑھ چکا ہوں تراویح، 10-12 سال پہلے جب مجھے سائٹکا کی تکلیف بہت زیادہ ہو گئی تھی، تو بیٹھ کر اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کرسی بیٹھ کے پڑھیے۔ اصل میں زمین بیٹھ کر تکلیف ہوتی ہے، پیر رہتا ہے نا، کرسی پہ بیٹھ کر پڑھنے میں نہیں ہوتی ہے۔ لیکن سنیے، یہ آج کل کرسی کا رواج اتنا ہو گیا ہے کہ لوگ اب تو بیت الخلاء بھی کرسی پہ بیٹھ کر کرتے ہیں، پاخانہ بھی کرسی پہ بیٹھ کرنے لگے ہیں۔ دیکھیے کیا کرتے ہیں کرسی پہ یہ لوگ۔ تو جو شخص زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھے اور سجدہ نہ کر سکتا ہو، اس کے لیے کرسی پر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھنا جائز ہے، اور جو شخص زمین پہ بیٹھ کر سجدہ کر سکتا ہو، اس کی نماز کرسی پہ بیٹھ کر نہ ہوگی۔ اتنا یاد کر لیجیے آپ لوگ، اس مسئلے کو علماء بیان کر رہے ہیں، لیکن جو حضرات کرسی کے عاشق ہیں یا جو لوگ اپنے کو کرسی والا سمجھتے ہیں، ان کی سمجھ بات آتی نہیں ہے۔ جہاں دیکھیے کرسی، جہاں دیکھیے کرسی، جہاں دیکھیے کرسی۔ ہماری مسجد میں ایک صاحب 2-3 کرسی پلاسٹک کے رکھ گئے تھے، ایک زمانہ ہو گیا تو پتائی اتائی ہوئی تو خراب ہو گئی۔ تو ایک صاحب جو پیسے والے ہیں، مطلب اتنا پیسہ تو آئی ہے کہ 25-50 کرسی مسجد میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا یہ کرسی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھ سے کہا، میں نے کہا ہاں بھائی، امام مؤذن کی ذمہ داری کرسی اور رکھنا ہے۔ میں نے کہا ان سے کہا نہیں آپ نے کہ آپ کیا چلا رہے ہیں، ارے 2-4 کرسی لیتے آئے ہوتے، اتنا تو ہی نہ ہوگا بات۔ تو کل ہم سے بتانے لگے کہ میں نے کہا تھا۔ میں نے کہا پھر کہیں چپ ہو گئے، جب سے آتے ہیں چپے بیٹھ جاتے ہیں، اب کچھ نہیں کہتے ہیں، مطلب خود نہ کریں کچھ۔ مسجد میں لوٹا نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، کرسی امام صاحب لے ہمیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور تو یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ کرسی پر نماز صرف اسی کی ہوتی ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھے تو سجدہ نہ کر سکتا ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے بتائیے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے؟ سب سجدہ کر سکتے ہیں، بہت کوئی ایسا ہوگا نہ سجدہ کر سکتے ہیں، ایسے اس کی بیماریاں بھی ہیں، لیکن جس کے لیے کرسی کھینچا اور بیٹھ گیا کرسی پر۔ معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، معاملہ مفتی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، معاملہ پیر صاحب کے ساتھ بھی نہیں ہے، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں نا کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنے خود فیصلہ کر لینا چاہیے۔ استفتِ قلبک حدیث شریف میں ہے، اپنے دل سے فتویٰ معلوم کر لو کہ ہم اس لائق ہیں کہ اس لائق نہیں ہیں، ہم روزہ رکھ سکتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ابھی زمانے میں ڈاکٹر سے نہ پوچھو، اس لیے کہ کہاں سے اتنا ماہر ڈاکٹر لائیے گا جو ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ دین کی عظمت بھی رکھتا ہو، احکام دین کی عظمت بھی کہاں سے لائیے گا آپ اتنا؟ دونوں میں سے ایک ہی بات مل جائے تو غنیمت ہے، دونوں ملنا اور مشکل ہے۔ استفتِ قلبک، معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، خود فتویٰ پوچھ لو اپنے دل سے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہانہ بازی تو نہیں چلے گی نا، بس اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے نماز پڑھنے بھی مسئلہ ہے۔ میں کہتا ہوں، دیکھیے تراویح کی بات آ گئی تو میں کہتا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں بڈھے لوگ بھی ہیں،
اور آج کل جوان بھی بیمار ہو رہے ہیں کہ اگر اتنی ہمت نہیں ہے کہ قرآن مجید پورا ختم سن سکے، اس لیے کہ یہاں تو رواج عجیب چل گیا ہے، 1 پارہ تو پڑھیں گے نہیں، 1.25 پارہ بھی نہیں پڑھیں گے، 3 پارہ 4 پارہ 5 پارہ پڑھتے ہیں، اور حافظوں کی بھی بے راہ روی کا یہ عالم ہے کہ 10 دن میں ختم کرنا ہے اگر اس کو تو پہلے دن پڑھ دے گا پہلی رکعت میں 1.5 پارہ، 7 دن میں ختم کرنا ہے، 6 دن میں ختم کرنا ہے تو پہلے ہی دن میں سوچے گا 15 پارہ پڑھ دو، اس کو صرف اپنی جوانی یاد ہے اور دوسروں بھی جو پیچھے ہیں وہ ان کو یاد نہیں ہے۔ تو اگر ایسی مسجد مل جائے یا اپنے گھر پر ایسا انتظام ہو سکے کہ جہاں پر روزانہ 1 پارہ 1.25 پارہ پڑھا جائے تو یہ عالم تراحی کے برابر ہوتا ہے، قریب قریب تھوڑا سا فرق پڑے گا 19-20 کا، ورنہ عالم ترا سے پڑھ لے تراحی۔ علم ترا اس لیے کہ علم ترا کو سنت واجب نہیں ہے، وہ چونکہ 10 صورتیں چھوٹی چھوٹی یاد ہو جاتی ہیں دہرا دیتا ہے آدمی، اس لیے، ورنہ کہیں بھی 20 رکعت پڑھ لے تو تراویح کی سنت تو ادا ہو جائے گی نا، باقی ایک جو رہ گئی ہے وہ نہیں ادا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے کہ اللہ ہم مجبور ہیں، تو ہو سکتا ہے اس توبہ استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بھی عطا فرما دیں، اور اگر ہو سکے تو اس طرح کر لے کہ 1 پارہ جو ہے روزانہ پڑھتا رہے، ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آدمی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم اپنے راستوں کی ان کو رہنمائی فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتے ہیں۔ لیکن بھائی دیکھیے اپنی عبادت نہ خراب کیجیے کرسی پہ بیٹھ کر کے، کرسی پہ بیٹھ کر اپنی عبادت نہ خراب کیجیے۔ جب کرسی پہ بیٹھ کر کھانا خلاف سنت ہے تو نماز پڑھنا کہاں سے مطابق سنت ہو جائے گا؟ کیوں دروگا جی بتائیے؟ ہاں، وہ تو لوگ گدھے کی طرح گھوم کھانے لگے ہیں، اس لیے ہم لوگوں نے کہا بھی چل کرسی پہ کھا لو، غنیمت ہے، وہ غنیمت والا معاملہ ہے، سنت کے مطابق تھوڑا ہو جائے گا وہ۔ خوب اسی طرح سے جو لوگ بیٹھ کر آدمی کی طرح پاخانہ کر سکتے ہوں کرسی پہ نہ بیٹھیں، وہ جو آج کل بن گیا ہے۔ جس کی مجبوری ہے وہ الگ بات ہے، جن کے یہاں مجبوری ہے وہ الگ بات ہے۔ یہ ڈاکٹر واکٹر جو ہیں، میں صحیح کہتا ہوں، ان کو دین کا، جو مسلمان ڈاکٹر ہیں ان کو بالکل دین کا بالکل خیال نہیں ہے، جائز ناجائز ان کو بالکل خیال نہیں ہے۔ مجھے رات میں اتنی تکلیف ہوئی ہے سوچ کر کے، اب کئی دن کی نماز قضا ہوئی نا میری، اگر یہ کم وقت چاہتے تو نماز نہ قضا ہونے دیتے، جبکہ مسلمان ڈاکٹر تھا، سارا نظام اسی کا تھا۔ اب وہاں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، ہمارے جیل خانے سے بدتر تھا وہ۔ ہاں، اگر یہ چاہتے، ہر مریض ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ابھی ایک الگ لنگی کا انتظام ہو جاتا ہے نا، اور ایک اشارے ہی سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہاں تو یہی نہیں پتہ چلتا دن ہے کہ رات ہے، نماز کے وقت ہوا کہ نماز کا نہیں ہوا، کم وقت گھڑی تک نہیں رکھنے دیتے ہیں، تو جیل خانے سے بدتر جگہ وہ ہے۔ اسی لیے میں نے وصیت پہلے بھی کی تھی، پھر وصیت کرتا ہوں میں کہ مر جائیں ٹھیک ہے لیکن اسپتال جانا ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کی قیمت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور وہاں پر جو ناجائز بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب انجیکشن لگانے، دوا لگانے کوئی آتا نہیں، سب آتی ہیں، سمجھے آپ ہی جی؟ تو کیا محرم ہے؟ کہا سب اس مردوں کا انتظام نہیں ہو سکتا وہاں؟ یہ مسلمان یہ کرتے ہیں، مسلمان ڈاکٹر اپنے انتظام سب کچھ کر سکتے، لیکن جب دین کے احکام کی اہمیت ان کے نزدیک ہو تب نا، کہ جائز ناجائز حلال حرام بھی کوئی چیز ہے۔ اس لیے بھئی اب میں آپ لوگوں سے یہ بتا دے رہا ہوں، اس لیے کہ سبھی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہمیشہ پیش آتا رہتا ہے۔ جو جتنا چیزوں کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اس کو اتنی ہی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی نزدیکی، اللہ کی رضا تو حاصل ہوتی ہے اس کے احکام کی پابندی سے۔ اپنے گمان سے بہت تسبیح پڑھ لو اور احکام کی خلاف ورزی کرتے رہو، اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا۔ تسبیح چاہے کم ہو لیکن ان کی رضامندی کی پرواہ زیادہ ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ چند باتیں آپ سامنے عرض کر دیں، اور مجھے افسوس ہے کہ جتنا میں نے تلاوت کیا تھا آج بیان نہیں کر پایا انشاءاللہ۔ تو ابھی تو ایک اتوار رمضان شریف پہلے آئے گا، اور کوشش کروں گا کہ
یہ صورت آئندہ اتوار کو پوری کر دوں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس مبارک جو آنے والے ہیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کی رحمت برکتیں اس طرح نازل فرمائیں کہ جو لوگ اس وقت ظلم کی نحوست کے شکار ہیں اور شرک اور کفر کا جو غلبہ ہوتا جا رہا ہے، فضا شرکیہ باتوں سے اور شرکیہ فضا سے آلودہ ہوتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے اس آلودگی کو ختم کر دیں، اور انوار اور برکات سے اس فضا کو اللہ تعالیٰ منور روشن فرما دیں، اور ہم سب لوگوں کو صحیح توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی طرف رجوع اور انابت کی توفیقات سے نوازیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا۔ اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم۔ اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا۔ اللهم اذهب الكفرة وألق في قلوبهم الرعب